ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان مبارک جیسی عظیم نعمت زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رمضان مبارک کے مہینہ میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پر مسلمانوں کو پیش آتی ہیں اور ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ انہی اہم چیزوں اور معاملات اور مسائل میں سے زکوٰۃ کے متعلق بھی معلومات اور مسائل ہیں۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک میں زکوٰۃ سے متعلق اہم مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ کی جو معلومات ہیں ان سے متعلق چند ایک اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی اللہ رب العزت نے جو تفصیلات فرمائی ہیں وہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کس کو ادا کی جائے گی، اور کچھ اہم اس کے متعلق تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ زکوٰۃ سے متعلق پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا حکم فرض عین کا ہے اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان جس طرح کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو یہ 5 چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں، تو زکوٰۃ بھی انہی 5 میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اور جیسے الفاظ سے نماز کا حکم ہے ایسے الفاظ سے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو لہذا بہت سے لوگ نماز کو ضروری سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق بھی امر کا لفظ استعمال فرمایا اور زکوٰۃ کے متعلق بھی امر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ نماز کا ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے،
زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ سے نماز کا ضروری ہونا اور فرض عین ہونا سمجھ آتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی فرض ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کچھ تفصیلات ہیں۔ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کے متعلق زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط پائی جائے۔ تو زکوٰۃ اسلام کا احکامات میں سے بنیادی حکم ہے اور اسلام کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے، تو اس لیے اس کے متعلق اہم معلومات کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم دیا اور فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اس سے زکوٰۃ کا فرض ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ تو زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ جس آدمی کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، یا اسی طرح اتنی نقدی ہو نصاب کے برابر، یا مال تجارت ہو۔ تو سونے کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو۔ اگر ایک انسان اس کے پاس چاندی بالکل نہیں ہے، مال تجارت بالکل نہیں ہے، نقدی جو ہے ضرورت سے زائد بالکل نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 7.5 تولے جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر انسان کے پاس چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور نقدی اور مال تجارت، نقدی یعنی نقد پیسے، نقد مال، اگر وہ ہے سونے کے نصاب کے برابر تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، چاندی کے نصاب کے برابر ہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ ان 4 قسم کے مالوں پہ ضروری ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور جو ہے مال تجارت۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جو آدمی ان کے نصاب کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمان بڑی اہمیت سے زکوٰۃ کو ادا کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ کا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ آج لوگ زکوٰۃ کے متعلق اہم مسائل کو نہیں جانتے، جن کی وجہ سے لوگ عام طور پر زکوٰۃ کے معاملات میں جو ہے وہ ڈھیل کا شکار ہے، اور زکوٰۃ کے معاملات میں لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق چند ایک باتیں ضروری جاننی چاہیے۔ زکوٰۃ یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی جو ہے زکوٰۃ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی فرمایا کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا تو اب اگر نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو لہذا اتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر زکوٰۃ کی، لہذا زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کس آدمی پر واجب ہے یہ میں نے بتایا۔ 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنی نقدی ہو، یا اتنا مال تجارت ہو، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے لوگ آج اعتراضات کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، بلکہ اس کے مقابل کے طور پر لوگ آج بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں، لوگوں کو پیسے سود پہ دیتے ہیں۔
تو زکوٰۃ ادا کرنے سے لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسے کم ہو جاتے ہیں، جبکہ سود پہ دیے جائیں تو پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ سود کا انجام تباہ کاری ہے اور زکوٰۃ کا انجام مال کے اندر خیر و برکت ہے۔ زکوٰۃ کی ادا کرنے سے مال کم ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ سود پہ پیسے دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا اور سود کا تقابل کیا ہے، فرمایا وَمَا آتِيتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو تم سود دیتے ہو لوگوں کو، یعنی سود پہ مال دیتے ہو کہ تاکہ وہ بڑھ جائے، فرمایا کہ وہ نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان لوگوں کا مال دوگنا اور چوگنا ہوتا ہے۔ آج لوگوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے مال کو زیادہ کرنے پر، اس لیے سود پہ پیسے دیتے ہیں یا سود پہ پیسے لوگوں کے پاس رکھواتے ہیں، تو اس سے سمجھتے ہیں کہ پیسہ دوگنا چوگنا ہو جائے گا، حالانکہ وہی پیسہ جو سود کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کا انجام تباہ کاری ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ کسی نہ کسی آفت پہ خرچ ہو جاتا ہے، بیماریوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ چوری ہو جاتا ہے اور اس پہ اور کئی طرح کی مصیبتیں جاتی ہیں اور اس کا انجام کار جو ہے وہ تباہی ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کا پیسہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکت پڑ جاتی ہے اور مال زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے لوگوں کا مال جو ہے بڑھتا ہے اور دوگنا چوگنا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں انسان جب کوئی بیل یا پودا لگاتا ہے تو بیل یا پودا جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے پتے اور شاخیں بسا اوقات غیر سلیقے سے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ مالی اور درخت لگانے والا، پودے لگانے والا کینچی کے ساتھ اس کی شاخوں کو کاٹتا ہے اور ان کو سیدھا کرتا ہے۔ دیکھنے سے تو یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی مالی نے ان پتوں کو اور شاخوں کو کاٹا ہے، اس کی وجہ سے اپنا درخت جو ہے وہ کم ہو گیا، اس کے پتے کم ہو گئے، شاخیں کم ہو گئی، بے رونق ہو گیا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد وہی درخت جو ہے ایک خاص سلیقے کے ساتھ، وہ خاص پودا، خاص بیل ایک خاص طریقے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اتنا بڑھتا ہے کہ پھر خود جو ہے درخت اور پودا اور بیل لگانے والا مالی انسان جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے تو اس کے پتوں کو کاٹا تھا، اس وقت یہ معلوم ہو رہا تھا شاید کہ یہ پتے کم ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے حقیقت کے اندر اب جو ہے وہ درخت اور وہ بیل، وہ پودا جو ہے خاص ترتیب سے بہت زیادہ بڑا ہے اور پھل پھول پہلے سے کہیں زیادہ لگے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ زکوٰۃ کے اندر بھی ایسا ہے، جب زکوٰۃ دینے والا اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کے دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں، لیکن وہی آدمی جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو برکات عطا کر دیتے ہیں، اس کا مال پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ مال جس میں زکوٰۃ نکالی گئی تو اس مال کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں اللہ پاک، اور پھر برکت کے پڑنے کی وجہ سے ضرورتیں جو ہیں انسان کی زیادہ پوری ہو جاتی ہیں، جبکہ مال دیکھنے کو تھوڑا ہوتا ہے۔ سود کا انجام بے برکتی ہے اور زکوٰۃ کا انجام جو ہے برکت ہے۔ سود سے پیسہ بظاہر بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن جو پیسہ زیادہ ہوتا ہے ضرورتیں کم پوری ہوتی ہیں، لیکن زکوٰۃ سے پیسہ جو ہے وہ کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن جو ہے اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں اور ضرورتیں زیادہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ زکوٰۃ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے اور اس میں برکت ہو جاتی ہے۔
جبکہ سود کا انجام تباہ کاری ہے اور اس سے پیسہ کم ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے اور اس کو ادا کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے اس بندے سے جو اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ہاتھ کی میل ہے، زکوٰۃ ہاتھ کی میل ہے، کمائی کی گویا میل ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال میل سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال میل سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ میل باقی مال کے اندر بھی جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے باقی مال بھی میلا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر تباہیاں اور نقصانات انسان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور زکوٰۃ اللہ پاک کا حکم ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں عموماً لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے متعلق چند ایک باتیں جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کب انسان پہ واجب ہوتی ہے؟ میں نے بتایا جب نصاب کے مطابق مال ہو تو، اور مالک بنے ہوئے اس کو سال گزر گیا ہو، اور مسلمان ہو مال والا، یعنی انسان بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، مال کا مالک بنے ہوئے سال ہو گیا ہو، اور وہ مال نامی ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مال کی قیمت بڑھتی ہو، کم نہ ہو رہی ہو، تو ایسے مال پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ جب انسان کسی مال کا مالک بنا تو اس کے مالک بنے ہوئے سال ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، کا رمضان ہو یا رمضان نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق تو مال کا مالک بننے کے بعد سال گزرنے کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی جب کسی مال کا مالک بنا ہے اور اس کے بعد مالک بننے کے بعد اس پر سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہو گئی ہے، خواہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو۔ ایک آدمی ہے جنوری کے مہینہ میں 1 جنوری کو نصاب کے مطابق مال کا مالک بن گیا، مثلا سونے کا مالک بن گیا یا اتنی چاندی کا مالک بن گیا یا مال تجارت اس کی ملکیت میں آیا یا اتنی نقدی اس کے پاس موجود ہے۔ اب اگلے سال جب 1 جنوری آئے گی سال پورا ہو جائے گا، اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے۔ جس آدمی کا جب سال پورا ہو جائے اس وقت جو ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہے۔ ایک آدمی ہے کہ وہ سال اس کو گزر گیا رمضان سے 4 ماہ پہلے ہی، تو اب وہ 4 ماہ زکوٰۃ اس لیے لیٹ کر رہا ہے کہ بھئی میں رمضان میں دوں گا، رمضان میں ثواب زیادہ ہوگا، تو میرے بھائی 4 ماہ لیٹ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ جب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، خام خواہ رمضان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کسی کا سال پورا ہو رہا ہے رمضان کو تو وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دے۔ ہاں یہ بھی ہے وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے اس کا سال پورا ہو رہا ہے رمضان کے بعد، رمضان کے مہینہ بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اب اگر وہ فضیلت کو پانے کے لیے کہ رمضان میں دینے کا ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا اور زیادہ مل جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ سال پورا ہونے سے مہینہ 2 مہینے پہلے اگر رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی اب تو ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر جو ہے سال پہلے پورا ہو گیا 4-5 ماہ کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، یہ 4-5 ماہ کا انتظار کر کے رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے زکوٰۃ کے متعلق کہ جب سال پورا ہو جائے تو اس وقت زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ سے متعلق چند ایک چیزیں اور بھی سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات زکوٰۃ کے متعلق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں
کہ ज़कात ये जब हमारे पास 7.5 तोले सोना होगा तो तब ज़कात देंगे। हालांकि उनके पास कुछ सोना पड़ा हुआ होता है और कुछ जो है उनके पास ज़रूरत से ज़ायद जो है वो नकदी पड़ी हुई होती है, कुछ माल तिजारत भी होता है। ये सारा मिला के या तो सोने के निसाब को पहुंच जाता है या चांदी के निसाब को पहुंच जाता है, तो ज़कात तो वाजिब होनी चाहिए और देनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ज़कात अदा नहीं करते, तो ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। देखें, अगर एक आदमी के पास 7.5 तोले सोना है और कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है, अब उस पर ज़कात वाजिब है। दूसरा आदमी, उसके पास 7.5 तोले सोना नहीं है, 2 तोले 3 तोले 4 तोले सोना है, लेकिन अब कुछ माल तिजारत भी है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नकदी है, ये मिला के अब जो है चांदी के निसाब को पहुंच गया या सोने के निसाब को पहुंच के ज़कात देनी पड़ेगी। घरों में आजकल 2 तोले 2.5 तोले ज़ेवर पड़ा होता है और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी पड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़कात नहीं देते हैं कि जी हमारे पास 7.5 तोले सोना नहीं है। 7.5 तोले सोना ना हो तो लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नकदी बची हुई हो, ज़कात वाजिब होगी। क्यों? चांदी की कीमत बहुत ज़्यादा कम है आज अपना तकरीबन 80,000 रुपये गालिबन निसाब जो आज है 52.5 तोले चांदी का, तो 80,000 के करीब जो है 52.5 तोले चांदी की कीमत है, जबकि सोना 1 तोला भी जो है वो 80,000 से ज़ायद है। तो चांदी की कीमत कम है और सोने की कीमत बढ़ी हुई है, तो इसलिए जो है अगर तो अकेला सोना है, नकदी बिल्कुल नहीं बचती, तो फिर 7.5 तोले होगा तो ज़कात वाजिब है। अगर सोना 2 तोले 3 तोले 1.5 तोला है और कुछ पैसे ज़रूर से ज़्यादा बचे रहते हैं, 500-700 हज़ार, अगर इतने बचे रहते हैं तो ज़कात उसकी देनी पड़ेगी। अब ये नहीं कहेंगे सोने की ज़कात अदा की है, अब ये कहेंगे मजमूए माल की ज़कात अदा की है। सोना 2 तोले पड़ा है, कुछ माल तिजारत है, मसलन दुकान है, दुकान के अंदर माल डाला हुआ है, किराने की दुकान है, कोई भी दुकान है, तो अब ज़कात ये नहीं कहेंगे अकेले सोने से दी है, बल्कि ये करेंगे कि भाई जो दुकान में माल तिजारत पड़ा है उसको साथ में ला के दी है। तो आजकल चूँकि चांदी की कीमत जो है बहुत कम है, सोने की कीमत जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से परेशानी होती है कि भाई जो है वो क्या करें। लेकिन बाहर कैफ शरीयत ये कहती है जब निसाब के मालिक हैं, जो माल आपके पास मौजूद है वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए तब भी ज़कात वाजिब है, और 7.5 तोले सोने की कीमत के पहुंचे तब भी ज़कात वाजिब है। अब एक आदमी है, उसके पास 80,000 रुपये से ज़्यादा नकदी ज़रूर से ज़्यादा पड़ी है, अब उसको ज़कात देनी पड़ेगी। क्यों? चांदी का निसाब उसके पास पूरा है, किसी एक निसाब को पहुंच जाए ज़कात वाजिब है। तो खुलासा इस मसले का ये हुआ कि बसा औकात आदमी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी होती है और इसके अलावा ज़रूर से ज़्यादा नकदी होती है या ज़रूर से या माल तिजारत होता है, तो इंसान ज़कात को वाजिब नहीं समझता। हालांकि उनको मिलाया जाए तो 7.5 तोले चांदी के 7.5 तोले सोने की कीमत को या 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है तो ज़कात अदा करनी चाहिए। इसी तरह ज़कात के हवाले से चंद एक जो अहम मसाइल हैं उनमें एक मसला ये भी है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हमारे पास प्लाट है तो क्या प्लाट पे ज़कात वाजिब है, घर है ज़कात वाजिब है? भाई जो प्लाट आपकी ज़रूरत में है, जो घर आपके इस्तेमाल में है, उस पे ज़कात नहीं है। इस्तेमाल की चीज़ों पे ज़कात नहीं होती। जिस तरह कि आपके घर में आपके कपड़े हैं, बर्तन है, फर्नीचर इस्तेमाल करने का है, घर की आपकी गाड़ी है, कोई भी चीज़ जो आपकी इस्तेमाल की है उस पे ज़कात नहीं है। ज़कात उस चीज़ पर है जो इस्तेमाल की नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद है। तो अब अगर एक आदमी है उसके पास रहने के लिए अपना ज़ाती घर मौजूद है, इसके अलावा उसके पास और घर है, तो अब उस घर पे जो है ज़कात होगी कब?
ज़कात की तफसील ये है, जो घर उसके पास ज़रूर से ज़ायद पड़ा है, अगर तो वो वैसे ही पड़ा है, उसने लिया हुआ है तिजारत की नीयत से कि भाई अच्छी कीमत मिलेगी तो बेच दूंगा, तो अब ये मकान चूँकि माल तिजारत के तौर पर ख़रीदा गया, इसलिए इस पे ज़कात होगी और इसकी कुल कीमत लगाएंगे। अगर ये मकान मसलन 10 लाख रुपए का है तो 10 लाख की ज़कात निकालेंगे। और अगर मकान ख़रीदा है, बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा है, ज़रूरत से ज़ायद कि रहने के लिए और घर मौजूद है, नीयत ये है कि चलो किराए पे दे देंगे, या किराए पे दिया हुआ है या किराए पे देने की नीयत है, तो फिर अब इस मकान की कीमत पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि जब इसको रेंट पर दिया, किराए पे दिया, तो इसका जो किराया होगा उस किराए पे ज़कात है, तो अब उसकी कीमत पे ज़कात नहीं है। इसी तरह प्लाट अगर एक आदमी के पास मौजूद है तो उस पे ज़कात की तफसील ये है, अगर तो उसके पास रहने के लिए जगह है ही नहीं, फ़िलहाल किराए पे रह रहा है, या किसी और जगह पर आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर है, तो उसकी नीयत है कि भाई मैं यहाँ अपना घर बनाऊँगा, घर उसके पास है नहीं, तो अब उस पे ज़कात नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने रहने के लिए से, इस्तेमाल के लिए से उसको ख़रीदा है। लेकिन अगर एक आदमी के पास रहने के लिए मकान मौजूद है, वो ज़रूर से ज़्यादा प्लाट है, बेचने के लिए से लिया या वैसे ही जो है वो प्रॉपर्टी में है, अब उस पे जो है वो ज़कात देनी पड़ेगी, उस प्लाट की कीमत लगाएंगे और ज़कात अदा करेंगे। ज़कात अदा करने में हिसाब कैसे लगाएंगे? बस औकात आदमी को इल्म नहीं होता भी हिसाब कैसे लगाएंगे। जिस तरह के दुकान है तो एक आदमी की कपड़े की हो, करियाने की हो या किसी और चीज़ की हो, तो उस पे ज़कात जो है किस चीज़ पर है, उस पे ज़कात जो है या उसका हिसाब कैसे लगाएंगे। अगर एक आदमी के पास दुकान है या अपना दुकान है, फ़िलहाल इस मसले को हल करते हैं, इसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? इसकी ज़कात होगी माल तिजारत पर, माल तिजारत पर। इसमें जो ज़रूरत की अशिया उस पर ज़कात नहीं है। किराने की दुकान है, उसमें जो है सामान रखने के लिए लकड़ी के रैक बने हुए हैं, कोई अपना वो शीशे के बनाए हुए हैं सामान लगाने के लिए, इन चीज़ों पे ज़कात नहीं होती। क्यों? ये बेचने के लिए नहीं है, ये चीज़ की हिफाजत के लिए है। इसमें फ्रिज पड़ी है जिसमें बोतलें ठंडी करके बेचती थी, इस पर ज़कात नहीं है, ज़कात बोतलों पर है। तो जो माल तिजारत है उस पर ज़कात है, जो माल तिजारत नहीं उस पर ज़कात नहीं है। अब इसकी कीमत कैसे लगाएंगे? एक कीमत वो है जिस पे आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, कपड़ा ख़रीदा है या करियाने की चीज़ें ख़रीदी हैं। अब एक कीमत फ़रोख्त है कि आपने उस पर उसको बेचना है, तो जो कीमत फ़रोख्त है उस पे ज़कात होगी, यानी जिस कीमत पर आप इसको बेचेंगे मुनाफा लगा के, उस पे ज़कात होगी। लिहाजा अब आपके पास दुकान में जो माल है, कपड़ा हो या कोई और चीज़ हो, तो उसकी जो कीमत फ़रोख्त है उसको देखकर ज़कात अदा की जाएगी और उसका हिसाब लगाया जाएगा। और उस आजकल तो हिसाब बड़ा आसान है, दुकानों पर रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है, बस सबका कंप्यूटर पड़े होते हैं, एक एक चीज़ लिखी है, फ़लाँ चीज़ें हमारे पास इतनी पड़ी हैं, तो उनकी कीमत लगा ली जाए और फिर ज़कात निकाल ली जाए। और बहुत से दूसरी सवाल से मसला पूछते कि जी अगर किसी आदमी की पावर लूम है, हाँ जी, या और मशीनरी लगी हुई है कोई भी जिस पे माल तैयार होता है, जिस तरह के ये चारपाइयों के लिए बांध तैयार होता है, हाँ जी, या ये पावर लूम में उस पर कपड़ा तैयार होता है, इस पे ज़कात है कि नहीं? तो जो मशीनरी है, मशीनरी पर ज़कात नहीं है, उस पर जो माल तैयार होता है, खाम माल या तैयार शुदा जिसकी आई चलाई चल रही है, उस पर ज़कात है। अब पावर लूम पे ज़कात नहीं है, जो बैंडर लगे हुए उस पे ज़कात नहीं है, और उसकी जो इमारत खाता है उस पे ज़कात नहीं है, बल्कि इस पे जो माल तैयार होता है
خام مال آپ کے پاس پڑا ہو، تیار مال ہو، اس مال پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ مثلا آپ کے پاس جو بورے پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، سوتر کے بورے دھاگے کے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جو کپڑا تیار ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اس پہ یہ چونکہ یہ مال تجارت ہے، اس کی آئی چلائی چل رہی ہے، لیکن جو مشنری ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بان کی جو چارپائیوں کا استعمال ہوتا ہے اس کی مشینیں ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس پر جو بان تیار ہو رہا ہے، تیار ہو یا خام اس کا پڑا ہو دھاگا وغیرہ جو بھی ہے، سوتر وغیرہ، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کے متعلق زکوٰۃ ہے مال تجارت پر، تو مال تجارت جو کہ وہ چیز اس کو بیچا جائے اس لیے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے جانور رکھے ہوئے ہیں، تو اب جانور پہ زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ اگر تو جانور رکھے ہوئے نسل بڑھانے کے لیے اور وہ صبح کو جاتے ہیں، خود ہی چر کے آ جاتے ہیں اور شام کو آ جاتے ہیں اور الگ طور پہ ان پر محنت نہیں کرنی پڑتی، تو نسل بڑھانے کے لیے سے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، تو اب ان پہ زکوٰۃ ہے جب اپنے نصاب کو پہنچیں گے۔ ان کا ایک خاص نصاب ہے، ہاں جی، جس طرح کہ اونٹوں کا نصاب ہے، 5 ہوں تو پھر زکوٰۃ ہے، 1 بکری واجب ہے، 10 ہوں تو 2 بکریاں واجب ہے، ہاں جی، 15 ہوں تو 3 بکریاں واجب ہے، ہاں جی، تو 4 ہوں تو 4 بکریاں، 20 ہوں تو 4 بکریاں واجب ہے۔ اس طرح پھر آگے جو ہے اسے اونٹ یا اونٹنی کے بچے آگے چلیں گے، یا گائے ہیں اور پہ 30 پہ زکوٰۃ ہے، بکریاں ہیں تو اس پہ 40 پہ زکوٰۃ ہے۔ تو وہ کہ جو نسل بڑھانے کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں جو عام سلسلہ ہے کہ چرنے کا سلسلہ ہمارے ہاں کم ہوتا ہے گرد و نواح میں، تو ان کو خود چارہ ڈالا جاتا ہے، ان کے لیے خود جو ہے چارہ بیجا جاتا ہے اور جو ہے خود چر کر نہیں آتی، اور نسل بڑھانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی بلکہ ایک ذمہ دار کاشتکار آدمی نے رکھی ہوئی ہے کہ ان کو رکھا ہے، ان کا دودھ نکال کے دودھ بیچتا ہے۔ تو پھر زکوٰۃ کس چیز پہ واجب ہوگی؟ زکوٰۃ بکریوں پر نہیں، ایسی گایوں پر نہیں، ایسی بھینسوں پر نہیں ہے، بلکہ ان کے دودھ پر جو آمدنی آتی ہے اس میں جتنا دودھ بیچتا ہے اس کا حساب لگا لے۔ اب اگر یہ نصاب کو پہنچ گئی تو زکوٰۃ واجب ہے۔ کرائے کا مکان اور کسی بھی چیز کا کرایہ یا یہ دودھ جو بیچا جاتا ہے اس کی جو آمدن ہے، اگر تو گھر کی ضروریات پہ خرچ ہو گئی ہے، کھانے پینے کے معاملات میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو بچ جائے گی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے گھر میں بھینسیں رکھی ہیں، دودھ بیچتا ہے، لیکن سارے کے سارے پیسے گھر کی بنیادی ضرورتوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے اندر، ہاں جی، اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جس کے کھانے پینے پہ خرچ ہوتے ہیں اور کچھ پیسے بچ بھی جاتے ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے بچے ہوئے پر، اور اس کا حساب لگائیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اگر نصاب کو پہنچ گیا تو یہ زکوٰۃ کے متعلق موٹے موٹے مسائل ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا میں نے پہلے عرض کیا یہ فرض ہے، نماز فرض عین ہے، ہر آدمی پہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اس آدمی پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، سونے کے مطابق، چاندی کے مطابق، یا نقدی کے مطابق، یا مال تجارت کے مطابق اس کے پاس مال موجود ہو۔ آج کل لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے بہت سارے عذروں کی وجہ سے۔ مثلا ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جی میرے اوپر زکوٰۃ ہے، میں نے کہا تفصیل کیا ہے؟ کہتے جی میرے پاس مثلا 20 لاکھ روپیہ ہے، تو مجھ پہ قرضہ بھی ہے، تو میں زکوٰۃ ادا کروں، کیا کروں، کیسے کروں؟ تو میں نے سنا ہوا مقروض پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مقروض پہ زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے جس کا قرضہ اس کے سارے مال کو گھیرے ہوئے ہو اور اس کے پاس کوئی مال نہ بچتا ہو۔ لیکن اگر آپ پہ قرضہ تھوڑا ہے، مال آپ کے پاس زیادہ ہے، تو پھر جو قرضہ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو قرضے کے علاوہ مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں بھی کچھ تفصیل ہے، اس میں بھی۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس 20 لاکھ مال تجارت ہے، اس پر 4 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، 16 لاکھ روپیہ جو ہے قرضے کے بغیر ہے۔ 16 لاکھ میں تو بات ہی کوئی نہیں، اس پہ تو زکوٰۃ ہے ہی ہے۔ اس 4 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جو قرضہ ہے وہ
شریعت کہتی ہے کہ مقروض آدمی سب سے پہلے اپنا قرضہ ادا کرے، لہذا اگر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہو تو وہ 4 لاکھ قرضے والا ادا کر دو۔ لیکن اگر قرضہ بھی ادا نہیں کرتے اور یہ بہانہ بناؤ میں تو مقروض ہوں، تو پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا، یا تو قرضہ ادا کر دو یا زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر قرضہ ادا نہیں کرتے تو پھر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اور مقروض آدمی کو چاہیے خام خواہ اپنے اوپر قرضہ نہ رکھیں، جتنا مال اپنے پاس موجود ہے اسی کے ساتھ کاروبار کرے۔ خام خواہ اگر مر گیا، وارث لوگ پیسہ جتنا بچ گیا ہے مرنے کے بعد وہ تو سارے آپس میں لڑ جھگڑ کر بانٹ لیں گے، قرضہ کوئی آدمی نہیں بانٹے گا، قرضے کے معاملات مرنے والے کے سر رہ جائیں گے۔ لہذا مقروض آدمی کبھی نہ ہو، اگر ہو جائے تو قرضے کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ اب کچھ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ آدمی کس کو دے، زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے کہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے۔ قرآن کریم کی آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس میں جو ہے آیت میں بیان کیا گیا ہے 8 قسم کے لوگ جن کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس میں پہلے نمبر پر ہیں فقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کھانا پینا رہائش اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اور اگر ہوں تو تھوڑے ہوں۔ فقیر کہتے ہیں اسے اپنی بنیادی ضروریات اس کی پوری نہ ہو رہی ہوں، پیسے اس کے پاس ہوں لیکن بہت تھوڑے ہوں، اس سے اس کا گزر بسر کھانے پینے رہائش کا پورا نہ ہو رہا ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ مسکین کہتے ہیں مسکین زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کچھ لوگ مقرر ہوتے تھے، ان کو عامل کہتے ہیں، اس کی جمع عاملین ہے۔ قرآن کریم میں والعاملین فرمایا، تو عاملین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے پر جو ہے وہ معمور ہوں، زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہ وظیفہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 مؤلفہ قلوب، وہ لوگ کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہیں لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہیں، ہمیں ان کے بارے میں علم ہے کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیں، ہیں غیر مسلم، اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیں تو یہ ان کی معیشت مضبوط ہوگی اور یہ مسلمان ہو جائیں گے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، لیکن اب نہیں ہے یہ مصرف۔ پہلے یہ مصرف تھا لیکن اب نہیں ہے، کیوں؟ جو علت تھی وہ باقی نہیں رہی۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے والمؤلفہ قلوب، مؤلفہ قلوب کا مصرف باقی نہیں رہا کہ یہ حکم اس وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو اس لیے زکوٰۃ دی گئی غیر مسلموں کو کہ وہ زکوٰۃ لے کر مسلمان ہوں، مسلمانوں کی تعداد بڑھے۔ اب ماشاءاللہ مسلمان کم نہیں ہیں، اب تو مسلمان کروڑوں اور اربوں کے اندر ہیں، لہذا اب ان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہوتے ہیں ہو جائے، نہیں ہوتی تو نہ ہو۔ اب وہ علت باقی نہیں رہی، پہلے جو علت جو وجہ تھی زکوٰۃ دینے کی۔ اسی طرح نمبر 5 زکوٰۃ دی جائے اس آدمی کو جو مقروض ہے، جس پہ قرضہ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ توجہ کرنا ذرا، آج کل زکوٰۃ کے معاملات میں یہ بڑی جو ہے نا گڑبڑ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی مقروض زکوٰۃ لے رہا ہے۔ کس مقروض پر زکوٰۃ، کس مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ بھائی مقروض بس اوقات تو ملوں اور فیکٹریوں والے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے 2 فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس نے تیسری فیکٹری لگانے کے لیے بینک سے قرضہ لے لیا، اب وہ بھی کہے گا میں تو مقروض ہوں، مجھے زکوٰۃ دو۔ نہیں، ایسا مقروض نہیں، قرضہ اس پہ آیا کس وجہ سے ہے، ہاں جی، اس کا قرضہ ادا کرنے میں اس کی ہیلپ کی جائے، اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ مقروض کو زکوٰۃ دینی کیوں ہے؟
اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ بسا اوقات آدمی ہمارے معاشرے میں لوگ قرضہ ان پر ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے پھرتے ہیں میں مقروض ہوں مجھے زکوٰۃ دو، لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لیتے رہتے ہیں لیکن قرضہ ادا نہیں کرتے۔ تو ایسا مقروض جس پہ قرضہ ہے تو اس کو زکوٰۃ اس لیے دینی ہے کہ اس کی زکوٰۃ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، لیکن اگر وہ اپنا قرضہ بھی ادا نہیں کرتا تو پیسے لوگوں سے بٹورنے کے لیے اس نے بہانہ بنایا میں مقروض ہوں، اس کو زکوٰۃ نہ دے۔ اور ایسا مقروض کہ جس پہ قرضہ چڑھا ہے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کھانا پینا رہائش، یہ معاملات اس کے پورے نہیں ہو رہے تھے، اس کے لیے اس نے قرضہ لیا۔ توجہ کرنا ذرا، بڑا مسئلہ عام ہے۔ اس نے قرضہ لیا اپنی گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، کھانا پینا رہائش، اس مد میں اس پہ قرضہ چڑھ گیا، اب اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ لیکن اگر قرضہ لیا کسی اور معاملے میں تو اس پہ اس کو زکوٰۃ نہیں دیا سکتی۔ آج کل قرضہ لینا بھی بڑا معمولی لوگ سمجھتے ہیں، اور لینے کے بعد خود ہی اپنے لیے سمجھتے ہیں میرے لیے معاف ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں جو ہمارے بھائی مزدور پاور لوم پہ کام کرتے ہیں، اب ان کی ایک روٹین ہے کہ جہاں بھی پاور لوم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا کام کے لیے، تو وہاں فیکٹری والے سے قرضہ لے لیتے ہیں، 10,000 15,000 20,000۔ اب قرضہ لے لیا، حالانکہ قرضے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خام خواہ قرضہ لے لیا، حالانکہ بغیر مجبوری کے قرضہ لینے پر وعیدیں آئی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خام خواہ اپنے اوپر بوجھ چھوڑ کے جاتے ہو۔ اتنی بڑی مصیبت ہے قرضہ لینا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ایک صحابی نے بلکہ پوچھا آپ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں جنگ کرے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے، بڑی جمع مردی سے لڑے، اس کے جسموں پر زخم آ جائیں، ہاں جی فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، جنت میں جائے گا، اس کے گناہ بخش دی جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے گناہ شہید جب شہید ہوتا ہے، اس کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن قرض کے سوا جس پہ قرض ہے اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ قرض بڑا عجیب مرض ہے۔ ایک جنازہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کیا اس میت کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے کہا جی ہاں اس پہ قرض ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ یعنی یہ وعید کے لیے فرمایا، بغیر مجبوری کے قرض نہیں لینا چاہیے، یہ بہت بڑے وبال کی بات ہے۔ ہاں بنیادی ضرورتیں اگر نہیں پوری ہو رہی، کھانا پینا رہائش، تو اس کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے، مجبوری ہے، اور اس کو ادا کرنے کی فکر جلدی ہونی چاہیے۔ جب تک قرضہ ادا نہ ہو انسان کی نیندیں حرام ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا رواج چلا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے مزدور بھائی ہیں پاور لوم پہ کام کرتے ہیں نا، وہ جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا فیکٹری پہ کام کرنے کے لیے، تو خام خواہ قرضہ لیتے ہیں۔ اب 10,000 20,000 قرضہ لے لیا، اب جب مالک مانگتا ہے تو دیتے نہیں ہیں۔ اب یہ کہے کہ میں مقروض ہوں مجھے زکوٰۃ دو۔ ایک فیکٹری میں کام کیا 3 مہینے، اب وہاں قرضہ لیا اور ادا نہیں کیا، جب مالک نے قرضہ مانگا اب جو ہے کام کرنا چھوڑ دیا، دوسری فیکٹری چلا گیا، دوسری فیکٹری سے 20,000 قرضہ لیا، 2 ماہ وہاں کام کیا، اب اس نے پیسے مانگے وہاں سے دوڑ گیا، تیسری جگہ آ گیا۔ کئی کاریگر یہ کام کرتے ہیں کہ کئی جگہ پر انہوں نے ایڈوانس پیسے قرضے میں لے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے لیے خود ہی قانون بنا لیا کہ جی ہم جو ایڈوانس لیں ہمیں معاف ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جو رقم کسی سے بطور قرض کے لی گئی ہے، قرض کو ادا کرنا فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور جو حدیث میں آیا قرآن کریم میں مقروض کو زکوٰۃ دو، تو ایسا مقروض زکوٰۃ کا مستحق ہے جس پر قرضہ اس لیے چڑھا کہ اس نے گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری سی نہیں ہو رہی تھی، کھانا پینا رہائش، اس کے لیے قرضہ لیا، اب اس کے پاس وسائل نہیں قرضہ دینے کے لیے، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دے تاکہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ لیکن اگر قرضہ لیا اس کا 30,000 روپے کا 40,000 روپے کا ٹچ موبائل لے لیا، یہ بھی کاروبار ہوتا ہے نا، تو دوسری جگہ سے قرضہ لیا، موبائل پھر بیچا، پھر اور اچھا موبائل لے لیا،
یا جو ہے گھر کے اندر بڑی LCD لگوا لی، کیبل لگوا لی. اب یہ ضرورتیں تو انسان کی بنیادی ضرورتیں تو نہیں ہے نا. انسان کی بنیادی ضرورت کھانا پینا رہائش ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو ضرورت ہم نے بنایا، اس کے بغیر انسان جی سکتا ہے، لیکن کھانے پینے رہائش کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. لہذا اگر کسی آدمی نے قرضہ لیا اور اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اس لیے لیا، اب ادائیگی کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کو آپ زکوٰۃ دیں تاکہ اس کا قرضہ اتر جائے. میں نہیں یہ بات سمجھتا کہ ایک آدمی پر قرضہ ہو اور وہ ادا کرنے کی فکر کرے اور ادا نہ ہو. مثلا فیکٹری پہ کام کرنے والا مزدور ہے، اگر وہ اپنے مہینے کی آمدن دیکھے نا جی کہ میرے خیال ہے وہ 35,000 کے قریب بنتی ہے، جس کی 35,000 ماہانہ آمدن ہو، اب وہ قرضہ ادا کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ ادا کرنا چاہے، اگر اپنے مالک سے لیا ہے تو ہفتے کا بھی اگر 1,000 500 دینا شروع کر دے، ایک وقت آئے گا اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا. لیکن جب ادا ہی نہیں کرنا، ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی ہے تو ادا کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں تو ابھی سلسلہ چل پڑا ہے کہ یہ چائے والی دکانیں ہیں نا بیچارے، اکثر ہمارے ارد گرد جو ہے فیکٹری ایریا ہے تو غریب لوگ چائے کی دکانیں ڈالتے ہیں تو مزدور وہاں سے چائے پیتے ہیں. ہاں جی، تو جہاں پہ 500-700 ہزار روپیہ ہو گیا چائے کا، اب وہاں چائے پینے نہیں جانا، اب دوسری دکان پکڑ لے، وہاں سے چائے پینا شروع کر دی. جب وہاں 1,000 روپیہ ہو گیا اب تیسری دکان پر چائے پی رہی. یہ اب دیکھیں اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھائی چائے پینا فرض تو نہیں ہے. ہاں روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس کے بغیر جینا ناممکن ہے، لیکن دن میں 5-7 مرتبہ چائے پینا تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اب اس نے طے کیا کہ میں نے قرضہ دینا ہی نہیں ہے، چائے والا مجھ سے مانگ لے میں نے دینا نہیں، اب اس کو اب زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ مقروض پہ زکوٰۃ لگتی ہے. ایسا مقروض جس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، اسباب نہ ہو، بالکل نہ دے سکتا ہو، اس کو دیں. لیکن ایسا مقروض جو کہتا پھرے میں مقروض ہوں، مجھ پہ قرضہ ہے، لیکن زکوٰۃ لیتا رہے، اس سے قرضہ بھی ادا نہ کرے، اس کی زکوٰۃ بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی خراب کی. تو مقروض پہ زکوٰۃ لگتی ہے. اگر وہ اپنے بنیادی ضرورتوں پر اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، کھانے پینے رہائش پہ، اب اس کے پاس اسباب نہیں ادا کرنے کے لیے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے بقدر ضرورت جتنا کہ اس کے ذمہ قرضہ ہو. اسی طرح زکوٰۃ کے قرآن کریم میں اللہ پاک نے صدقات کے جو مصارف بیان کیے ان میں مصرف ہے کہ پہلے زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے کہ ایک مسلمان آدمی ہے وہ کسی کا غلام بن گیا تو اب غلام ہے تو اس کو آزاد کروانے کے لیے رقم دینی پڑے تو زکوٰۃ کی رقم سے تو یہ جائز ہے. لیکن آج کل چونکہ یہ ایسا سلسلہ ہے نہیں فی الحال جو ہے، لہذا اس کی تفصیلات زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسافر آدمی جو ہے اس پر وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے بعض حالات میں. ایک مسافر دوسرے کسی علاقے سے آیا ہمارے علاقے میں، یہاں کسی کام سے آیا اور اس کے پاس اپنے پیسے ختم ہو گئے اور واپس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہاں جی، تو یا کوئی کھانے پینے کی مد میں جو ہے اس کے پاس پیسے، روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اب زکوٰۃ کی مد سے وہ پیسہ لے سکتا ہے اپنی بقدر ضرورت. یہ نہیں کہ اس کو پیشہ بنا لے اور مانگتا پھرے کہ میں مسافر ہوں، ہر آدمی نہیں، مثلا واپس جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے تو بھئی اتنے پیسے لے لے جتنا اس کا کرایہ لگے. اگر گھر جاتے ہوئے ایک وقت کے کھانے کی ضرورت ہے تو بھئی ایک وقت کے کھانے کے پیسے لے لے. تو بھئی بقدر ضرورت مسافر پیسے لے سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کو کاروبار بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ لگتی ہے جو آدمی فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ کے راستے میں ہے. اللہ کے راستے میں اس کی مختلف جو ہے وہ شاخیں ہیں. مثلا جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم جو ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرآن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.
تو زکوٰۃ دیتے وقت ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ آپ کے پاس اجنبی لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے آئیں، خدا را اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد زکوٰۃ دیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے نام پہ تم سے مانگے اس کو دے دو۔ تو لہذا اگر وہ آپ کے پاس آیا کوئی آدمی، مرد یا خاتون، ان دنوں کے اندر لوگ چلے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو جانتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس سونا نہیں ہے، گھر میں چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ نقدی نہیں ہے، ہاں جی یہ مستحق ہے، اس کی بنیادی کھانے پینے کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ جس کو آپ نہیں جانتے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اس کو زکوٰۃ نہ دیں۔ اس پر اگر آپ کو ترس آیا ہے، خدا ترسی کرتے ہوئے ویسے اس کو ہدیہ تحفہ دے دیں، اس کی امداد کر دیں، اپنی زکوٰۃ کو بچائیں۔ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اپنی نماز بچانا ضروری ہے، اپنے روزے کو بچانا ضروری ہے، اپنی زکوٰۃ کو بچانا ضروری ہے، اپنے حج کو بچانا ضروری ہے کہ اس طرح ادا ہو جائے جس طرح کے ادا کرنے کا حق ہے۔ اور لینے والوں کو چاہیے اگر وہ مستحق ہیں تو لیں، وگرنہ اس کے لیے وبال ہے، اس کے لیے آگ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ ہاتھ کی میل ہے، اور میل جو ہے اس آدمی کے تو ہے جس کی بیچارے کی مجبوری ہے، لیکن جس کی مجبوری نہیں ہے تو وہ اگر زکوٰۃ لیتا پھرتا ہے تو پھر خام خواہی جو ہے وہ اپنے اوپر وبال ڈال رہا ہے، اور یہ زکوٰۃ اس کے لیے کئی طرح کی مصیبتوں کا سبب بن جائے گی۔ ہاں جی تو لہذا زکوٰۃ کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لینے میں اور دینے میں۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں سب سے پہلے اپنا علاقہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینا کس کو بہتر ہے؟ سب سے پہلے آپ کا اپنا علاقہ ہے، اور آپ کے اپنے علاقے کے مستحقین لوگ ہیں، ان کو دیکھیں۔ اگر ان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مستحق لوگ نہیں ہیں، یا مستحق لوگوں کو دے دی گئی، اب آپ دوسرے علاقے میں زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں، دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا علاقہ ہے یا اپنے عزیز اور رشتہ دار ہیں، ان کو پہلے دیکھیں کہ ان میں کوئی آدمی مستحق تو نہیں ہے، اگر ان میں مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دیں۔ بہت سارے ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، ہاں جی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی ایک تو مسئلے کی بات ہے، اگر بہن بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، مثلا آپ اپنا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یعنی ایک ہی گھر میں شادی شدہ بھائی بھی ہیں، غیر شادی شدہ بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اکٹھے ہیں، تو والد فوت ہو گیا ہو یا زندہ ہو، تو جو بڑے بھائی ہیں ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر انہی کے ساتھ کھانا پینا ہے، چھوٹوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ پر گھر کا خرچہ چلانا ویسے ہی واجب ہے، لہذا ان کو زکوٰۃ دیں گے تو ان کے زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے؟ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائی اور اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ بھائی کی شادی ہوگی، وہ اس کا سیٹ اپ گھر کا الگ ہے، بہن کی شادی ہوگی، اس کا گھر کا سیٹ اپ الگ ہے، تو اب اس کی بنیادی ضرورتیں کھانے پینے رہائش کی پوری نہیں ہو رہی تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن میری بات توجہ کریں، ایک ہے مسئلہ میں نے بتایا کہ بھائی بہن اگر شادی شدہ ہے، اس کا گھر چلانے کا سیٹ اپ الگ ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اصل غیرت کا تقاضا یہ ہے اپنے بھائی بہن کو زکوٰۃ نہ دیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ آپ کے ہاتھ کی میل ہے۔ آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دیں گے، اپنی بہن کو زکوٰۃ دیں گے تو اس سے جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، اور وہ کہے گا دیکھو جو ہے نا لوگوں نے دینا سکا، غریبوں فلان امینوں دینا ہے، اس کے ساتھ ویسے تعاون کریں۔ اب بحثت بھائی یا بہن ہونے کے اعتبار سے اس کو ویسے سپورٹ دیں، اس کو جو جس چیز کی ضرورت ہے ویسے ہدیہ تحفہ دے کر دیں، اس کا دل خوش ہو جائے۔ باقی زکوٰۃ دیں گے، ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحق ہے، لیکن بحیثیت بھائی بہن جو ہے اس کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں، بہتر ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دیں، اس کے ساتھ ویسے تعاون کریں۔ اچھا، ایک تو بڑی اہم چیزیں ہیں میں بتانا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ زکوٰۃ کے معاملات بڑی اہم ہیں، روزے کے معاملات بڑی اہم ہیں۔ روزہ دیکھو ہم پورا مہینہ رکھتے ہیں، بس اوقات روزے کے ضروری بنیادی مسائل نہیں پوچھتے، اور زکوٰۃ ادا کرتے مسائل نہیں پوچھتے، مسئلے پوچھنے چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں عموماً ایسا آج کل چلا ہوا ہے ہمارے ہاں محلے میں، علاقے میں، فلاں خاتون بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دو، فلاں یتیم ہے اس کو زکوٰۃ دو۔ توجہ کرنا، میرے مسئلے کو سمجھ لینا، نہ تو خود پریشان ہونا نہ مجھے کرنا، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔
اگر بیوہ اور یتیم فقیر اور مسکین کی مد میں آتا ہے تو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے۔ آپ کا مالے دار ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، وہ زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ وہ بیوہ ہے، اس لیے کہ وہ یتیم ہے۔ فقیر کی مد میں آئے، مسکین کی مد میں آئے، مقروض کی مد میں آئے۔ قرآن میں اللہ پاک نے کہیں نہیں فرمایا بیوہ کو زکوٰۃ دو، کہیں نہیں فرمایا یتیم کو زکوٰۃ دو، یہ فرمایا فقیر کو زکوٰۃ دو، مسکین کو زکوٰۃ دو، مقروض کو زکوٰۃ دو، مسافر کو زکوٰۃ دو۔ یہ ہے، وہ کسی مد میں آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دو۔ اگر بیوہ ہے، اس کے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، وہ فقیر کی مد میں آتی ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو۔ یتیم ہے، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، فقیر کی مد میں آتا ہے، زکوٰۃ دے دو۔ بیوہ یا یتیم ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے، وہ اب مسکین کی مد میں آ گیا، لہذا اس کو زکوٰۃ دو، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور دوسرے لوگوں کی بنسبت اس کو ترجیح ہے۔ اور اسی طرح مقروض ہے، بیوہ ہے، اس پہ قرض ہو گیا، مسکین ہے، اس پہ یتیم ہے، اس پہ قرض ہو گیا، تو لہذا اس کو ترجیح دو اور اس کو زکوٰۃ دو۔ لیکن اگر صرف بیوہ ہے، صرف یتیم ہے، وہ فقیر بھی نہیں ہے، مسکین بھی نہیں ہے، مرنے والا فوت ہوا، بیوی کے نام کروڑوں کی جائیداد ہے، مرنے والا فوت ہوا، بیوی کے پاس جو ہے لاکھوں کی جائیداد وراثت میں ملی ہے، تو ایسی بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد یتیم ہے، لیکن وہ لاکھوں کی جائیداد چھوڑ گیا، زمینیں چھوڑ گیا، پلاٹ چھوڑ گیا، اب وہ یتیم ہے جی، اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس پر تو خود زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ عاقل بالغ ہے تو۔ لہذا زکوٰۃ کے معاملے میں پہلے دیکھیں کہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی بیوہ جس کے پاس زیور ہے، اب عورتوں نے زیور پہنے ہوتے ہیں۔ کل میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک گھر کے پاس بڑا رش تھا، عورتوں کا بڑا رش تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی فوتگی ہوئی یا کوئی مسئلہ ہوا، تو میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا خیریت ہے، ادھر خاتون کیوں جمع ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی زکوٰۃ لینے کے لیے آئی ہیں۔ تو اب عورتوں نے زیور پہنے ہوئے ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاں جی زیور سے خود لدی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے پہنچی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا بہت خیال کریں، زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ بعض دوست سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، سال بعد اتنا ٹیکس دے دیا، لہذا ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹیکس کا معاملہ حکومت کے ساتھ اور حکومت کی طرف سے ملنے والی سہولیات کے ساتھ ہے کہ کاروبار کرنے والا آدمی، تاجر آدمی، اس کو حکومت کیا سہولیات دے، اس کی بنا پہ جو ہے ٹیکس ہے اور اس کی بنیاد پہ سہولیات ہیں، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ عبادت ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے کسی کو دی جا سکتی ہے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ لہذا ان مسائل کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں، نماز، روزہ، یہ تمام مسائل سمجھیں، اس کے بعد جو ہے عمل کریں۔ ایک مسلمان کے پاس اتنی بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے جس سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے شریعت کے مطابق گزار سکے۔ تو لہذا مسلمانوں کے ملک میں اور مسلمانوں کی آبادی میں اور ایسی جگہ پر جہاں پر جگہ جگہ مسجد اور مدرسے بنے ہوئے ہیں، ایسی جگہ میں کوئی آدمی کہے کہ مجھے تو یہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یہ مسئلے کا پتہ نہیں، اس کے لیے یہ عذر بہانہ نہیں ہے۔ دارالاسلام میں، مسلمانوں کے ملک میں جہاں دینی مسائل، دین سمجھنے کے لیے مواقع موجود ہیں، تو وہاں پر مسئلے کا پتہ ہونا کوئی بہانہ شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ لہذا دین کو سمجھیں، دین کو پوچھیں، اس کے بعد عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے صحیح دین کو سمجھ کر جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نماز کو، روزے کو، عبادات کو، زکوٰۃ کو اللہ پاک قبول فرمائے اور اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔